بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے یا رات کو باقاعدگی سے نماز پڑھنے اور دن میں روزہ رکھنے والے کی مانند ہے۔ ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی سیکھا ہے۔ جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا، تب دین اور دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ زندگی برف کی طرح ہے، اس کو نیک کاموں میں گزار دو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ختم بھی ہو جائے گی۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 50 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہے۔ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں۔ تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ دراصل جواب ہے ان لوگوں کے اعتراض کا جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کے لیے تو بیک وقت 4 بیویاں رکھنا ممنوع قرار دیتے ہیں، مگر خود انہوں نے یہ 5ویں بیوی کیسے کر لی؟ اس اعتراض کی بنیاد یہ تھی کہ حضرت زینب سے نکاح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیویاں موجود تھیں۔ ایک حضرت سودا جن سے سن 3 قبل ہجرت میں آپ نے نکاح کیا تھا، دوسرے حضرت عائشہ جن سے نکاح تو سن 3 قبل ہجرت میں ہو چکا تھا مگر ان کی رخصتی شوال 1 ہجری میں ہوئی تھی، تیسری حضرت حفصہ جن سے شعبان 3 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا، اور چوتھی حضرت ام سلمہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوال 4 ہجری میں زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ اس طرح حضرت زینب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں بیوی تھی۔ اس پر کفار و منافقین جو اعتراض کر رہے تھے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری یہ 5 بیویاں جنہیں مہر دے کر تم اپنے نکاح میں لائے ہو، ہم نے تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے 4 کی قید لگانے والے بھی ہم ہی ہیں، اور اپنے نبی کو اس قید سے مستثنیٰ کرنے والے بھی ہم خود ہیں۔ اگر وہ قید لگانے کے ہم مجاز تھے تو آخر اس استثناء کے مجاز ہم کیوں نہیں ہیں؟ اس جواب کے بارے میں یہ بات پھر ملحوظ خاطر رہنی چاہیے کہ اس سے مقصود کفار و منافقین کو مطمئن کرنا نہیں تھا، بلکہ ان مسلمانوں کو مطمئن کرنا تھا جن کے دلوں میں مخالفین اسلام وسوسے ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہیں چونکہ یقین تھا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ میں نازل ہوا ہے، اس لیے قرآن کی ایک محکم آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 بیویوں کے عام قانون سے اپنے آپ کو خود مستثنیٰ نہیں کر لیا ہے، بلکہ یہ استثناء کا فیصلہ ہمارا کیا ہوا ہے۔ 5ویں بیوی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال کرنے کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند مزید اقسام کی عورتوں سے بھی نکاح کی اجازت عطا فرمائی۔ نمبر 1، وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت میں آئیں،
اس اجازت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنو قریظہ کے سبایا میں سے حضرت ریحان، غزوہ بنی المستلق کے سبایا میں سے حضرت جویریہ، غزوہ خیبر کے سبایا میں سے حضرت صفیہ اور مکوکہ سے مصر کی بھیجی ہوئی حضرت ماریہ قبطیہ کو اپنے لیے مخصوص فرمایا۔ ان میں سے مقدم الذکر 3 کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا، لیکن حضرت ماریہ سے بربنائے ملک یمین تمتع فرمایا۔ ان کے بارے میں یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا ہو۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد اور خالہ زاد بہنوں میں سے وہ خواتین جنہوں نے ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا ہو۔ آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کا جو ذکر آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہی ہوں، بلکہ یہ تھا کہ وہ بھی اسلام کی خاطر راہ خدا میں ہجرت کر چکی ہوں۔ حضور کو اختیار دیا گیا کہ ان رشتہ دار مہاجر خواتین میں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے چاہیں نکاح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس اجازت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں حضرت ام حبیبہ سے نکاح فرمایا۔ ضمناً اس آیت میں یہ صراحت بھی ہے کہ چچا، ماموں، پھوپھی اور خالہ کی بیٹیاں ایک مسلمان کے لیے حلال ہیں۔ اس معاملے میں اسلامی شریعت عیسائی اور یہودی دونوں مذہبوں سے مختلف ہے۔ عیسائیوں کے ہاں کسی ایسی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا جس سے 7 پشت تک مرد کا نسب ملتا ہو، اور یہودیوں کے ہاں سگی بھانجی اور بھتیجی تک سے نکاح جائز ہے۔ نمبر 3، وہ مومن عورت جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبہ کرے، یعنی بلا مہر اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول کرنا پسند فرمائیں، اس اجازت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال 7 ہجری میں حضرت میمونہ کو اپنی زوجیت میں لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پسند نہ کیا کہ مہر کے بغیر ان کے ہبہ سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کسی خواہش اور مطالبے کے بغیر ان کو مہر عطا فرمایا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں کوئی محبوبہ بیوی نہ تھی، مگر اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہبہ کرنے والی بیوی کو بھی مہر دیے بغیر نہیں رکھا۔ آیت میں لفظ ہے دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ اس فقرے کا تعلق اگر صرف قریب کے فقرے سے مانا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ دوسرے کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو اس کے لیے ہبہ کرے اور وہ بلا مہر اس سے نکاح کر لے، اور اگر اس کا تعلق اوپر کی پوری عبارت سے مانا جائے تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی رعایت بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کچھ احکام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص ہیں جن میں امت کے دوسرے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ قرآن و سنت کے تنبیہ سے ایسے متعدد احکام کا پتہ چلتا ہے، مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نماز تہجد فرض تھی اور باقی تمام امت کے لیے وہ نفل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے صدقہ لینا حرام ہے اور کسی دوسرے کے لیے وہ حرام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث تقسیم نہیں ہو سکتی تھی، باقی سب کی میراث کے لیے وہ احکام ہیں جو سورہ نساء میں بیان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 4 سے زائد بیویاں حلال کی گئیں۔ بیویوں کے درمیان عدل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب نہیں کیا گیا۔ اپنے نفس کو ہبہ کرنے والی عورت سے بلا مہر نکاح کرنے کی آپ کو اجازت دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تمام امت پر حرام کر دی گئیں۔
ان میں سے کوئی خصوصیت بھی ایسی نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی مسلمان کو حاصل ہو۔ مفسرین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتابیہ عورت سے نکاح ممنوع تھا، حالانکہ باقی امت کے لیے وہ حلال ہے۔ اس آیت کی تفسیر تھوڑی لمبی ہے، لہٰذا آج بس یہیں تک، نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹ رہا ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔